نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی 82 نمبر آیت مبارکہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ افغیر اللہ، کیا سوائے اللہ رب العزت جل وعلا، کیا فغیر دین اللہ، تو کیا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے دین کے سوا کوئی اور دین یبغون، وہ چاہتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ وَلَهُ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے کہ اسی کے حضور اسلم، سر جھکائے ہوئے ہیں، گردن خمیدہ کیے ہوئے ہیں، من فی السماوات والارض، ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، طوعا وکرہا، خوشی کے ساتھ یا مجبوری کے ساتھ، وَإِلَيْهِ یرجعون، اور سب نے اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ربی ذوالجلال نے پچھلی آیات بارکہ میں جو میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کی تشریف آوری کے بارے میں ارشاد گرامی قدر فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، جو آپ کل بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ بالتفصیل سماعت کر چکے ہیں، اور سیدنا مولا علی شیر خدا کرم حکیم کو ارشاد گرامی قدر بھی کہ یہ بارکہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوئی کہ رب کائنات ہر نبی سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ لیا۔ تو بھی سایہ بارکہ میں رب کائنات جل وعلا بالخصوص یہود و نصارہ کو احساس دلا رہا ہے کہ فغیر دین اللہ یبغون، تو کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا ہم کوئی اور دین تلاش کریں؟ کہ تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ماننے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دین الہیہ کے حامل ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا وہ دین تو وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، وہ دین وہی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کا دین ہے، ہارون علیہ السلام کا دین ہے، وہ دین وہی ہے جو حضرت سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام کا دین ہے، وہ دین وہی ہے جو سارے نبیوں کا دین ہے۔ یاد رکھیے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے مذاہب جدا جدا تھے، دین سارے انبیاء کا ایک تھا۔ دین سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید، نبی کی رسالت، وہ ساری کے ساری اشیاء کہ جن پر ایمان لایا جاتا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ملائکہ ہیں، پہلی کتابیں ہیں، پروردگار ان کی ساری قدرتیں ہیں، ان سب چیزوں پر ایمان لانا یہ دین ہے۔ رب کائنات جل وعلا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ دین ہے۔ حضرت آدم سے لے کے میرے کریم آقا رسول عربی تک صلی اللہ علیہ وسلم و علی نبینا علیہ السلام، سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے صلاۃ والسلام کا نزول ہو، میرے کریم آقا رسول عربی کے وسیلہ جلہ سے سب پر رب کریم بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ تو سارے انبیاء کا دین ایک ہے، حضرت آدم سے لے کے میرے کریم آقا تک سارے انبیاء نے اس بات کی تبلیغ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہودیوں، یہ جو تم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا اور معبود بنا لیا، عیسائیوں جو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا اور اپنا معبود بنا لیا، تم اقانیم ثلاثہ کے پیروکار بن گئے، یہ کہاں کا دین ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین نازل کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ میرے نبی تک، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نا، میں نے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام تک کہا ہے۔ تو جن نبیوں کو تم مانتے ہو، کسی بھی نبی نے ایک لمحہ کے لیے شرک کی اجازت دی ہے؟ جو تم شرک کر رہے ہو، تو کہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کریں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ذات بابرکات ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ تسلیم کیے ہوئے ہے۔ انسان اور جن دو اجناس ایسی ہیں، دو جنسیں ایسی ہیں کہ جن میں کافر ہیں، ان کے سوا کوئی بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کا منکر نہیں ہے، نہ کوئی جانور، نہ درند پرند چرند، اور نہ ہی زمین و آسمان کا کوئی ذرہ۔
یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے، گویا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کا قائل ہے۔ ایک انسان اور ایک جنات ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے منکر ہیں۔ پروردگار میں فرماتا ہے طوعاً اور کرہا، طوعاً خوشی خوشی کے ساتھ، کرہا یا مجبوری کے ساتھ۔ بعض علماء کرام نے اس کی شرح بیان فرماتے ہوئے، اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ایمان والا بحمد اللہ تعالیٰ خوشی خوشی اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ آپ الحمدللہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہو اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکاتے ہو، اور سجدہ میں بھی اپنی عزت کی پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا مزید عزت عطا فرما دیتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی حضور تو اپنا سر جھکاتے ہو، ایمان والا خوشی خوشی جھکاتا ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، مولا تعالیٰ میں تیرا کرم اور تیرا احسان مانتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمیں نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، خوشی خوشی پڑھتے ہیں، نہ پڑھیں تو بے چینی ہوتی ہے، سکون میسر نہیں آتا، نماز پڑھیں تو سکون میسر آتا ہے۔ ایمان والا خوشی خوشی اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ کافر مجبوری کے ساتھ جب مرتا ہے نا، تو اس کو دکھا دیا جاتا ہے جنت اور جہنم بھی، پھر یہ چیختا ہے کہ اے کاش میں نے حق کو مان لیا ہوتا۔ پھر اس وقت ماننا کوئی بھی کام نہیں دیتا۔ یہودیوں نے بھی مجبور ہو کر سجدہ کیا تھا جب ان پر طور کو اٹھایا گیا تھا۔ رب قال ورفعنا فوقکم الطور، جب تم پر ہم نے طور کو اٹھایا تھا تو پھر انہوں نے سجدہ بھی سر رکھا تھا، اور سجدہ بھی پیشانی کے بل نہیں کیا تھا، رخسار کے بل سجدہ کیا تھا کہ ایک آنکھ سے وہ طور کو دیکھ رہے تھے، مجبور ہو کر سجدہ کیا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ تعالیٰ ایمان والے کسی دنیاوی خوف سے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی خوشی سے سجدہ کرتا ہے، کوئی مجبور ہو کے سجدہ کرتا ہے۔ انجام کار کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب نے اسی رب کائنات کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ان کا رجوع جو ہے، مرجع جو ہے، وہ رب کائنات جل وعلا کی ذات بابرکات ہے۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے آمنا باللہ، و یہود و نصارہ و مشرکین، تم سارے کے ساتھ سن لو، آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا پر ایمان لائے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو ماننے والے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کسی ایک نبی کا انکار کرنا کفر ہے۔ کوئی بندہ جتنے انبیاء، ہم سارے نبیوں کے نام نہیں جانتے، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم کے علم میں ہے، ہم کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، اور ہم اقرار یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرنا، کسی بھی کتاب الہیہ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی بھی صحیفہ کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ، ہم یہ ایمان والے ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے کہ کسی کو مان لو کسی کو نہ مانو، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کسی ایک آیت کا انکار بھی ہمارے نزدیک کفر ہے۔ میں قبل ازیں یہ بیان کر چکا ہوں، بحمدللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تورات اور زبور پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، صحائف انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی یہودی تورات کی، زبور کی، صحائف انبیاء کی کوئی آیت پڑھے، کوئی عیسائی زبور کی، تورات کی، صحائف انبیاء یا انجیل کی کوئی آیت پڑھ کے کہے یہ انجیل کی آیت ہے، یہودی کہے یہ تورات کی آیت ہے، یہ زبور کی آیت ہے، تو یا رسول اللہ اس کا اقرار کریں یا نہ کریں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ زبور کی آیت ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے یا سچ تورات کی آیت ہے، ہم تو نہیں جانتے یہ کتاب الہیہ کی آیت ہے۔ میرے کریم آقا نے بڑا جامع اور بڑا پیارا جواب دیا، تم یوں کہہ دینا ہم اللہ کے نازل فرمودہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یہ ایمان اجمالی طور پر ہے، تورات اللہ کی کتابیں ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں کیا کچھ لکھا تھا
یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے، انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی تفصیلات کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیلات ہم جانیں گے تو قرآن کریم کی تفصیلات کو جانیں گے، باقی کتابوں پر محض ایمان ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں قل، فرما دیجئے، اعلان فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل علینا، اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا قرآن کریم کی شکل میں، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پر، یعنی بنی اسرائیل پر، جو کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں سارے اولاد یعقوب میں ہیں۔ اس لیے ان کا تذکرہ یوں کر کے فرما دیا گیا، یعنی جو بھی ان نبیوں پر صحائف نازل ہوئے، حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر صحائف ہی نازل ہوئے تھے، کتابیں نازل نہ ہوئی تھیں۔ کتاب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی، پہلی کتاب۔ اس کے بعد دوسری کتاب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، تیسری کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، چوتھی کتاب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم پر قرآن کریم کی شکل میں، والاسباطی، اور حضرت یعقوب کے بیٹوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، یہاں دو نبیوں کو بالخصوص ذکر کیا گیا کیونکہ اس وقت جو مخاطب تھے وہ عیسائی اور یہودی تھے۔ فرمایا اور جو نازل کیا گیا موسیٰ کلیم اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام پر، والنبیون، اور سارے نبیوں پر، یعنی ان کو بھی مانتے ہیں، ان پہ نازل فرمودہ کتابوں کو بھی مانتے ہیں، صاحب کو مانتے ہیں، من ربہم، جو ان کے رب کی جانب سے، جو نبی رب کائنات جل وعلا نے بھیجے یا جو ان کو عطا کیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ان دنوں جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ سن رہے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے نازل کیا تھا، مولا تعالیٰ میں ایک ایسی امت کا تذکرہ اپنی کتاب تورات میں مانتا ہوں جو سارے نبیوں کو مانیں گے، ساری کتابوں کو مانیں گے، سارے صحائف کو مانیں گے، جامع ترین ایمان والے ہوں گے۔ مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ تو رب کائنات نے فرماتا ہے موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے جو سب کو ماننے والے۔ عیسائی آپ جانتے میرے نبی کو نہیں مانتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، میرے نبی کو بھی نہیں مانتے۔ یہودی انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، عیسائی قرآن کا انکار کرتے ہیں، مانتے وہ پہلی کتابوں کو بھی نہیں ہیں، ان کو بھی انہوں نے تحریف کر کے تبدیل کر دیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم ایمان والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمودہ ساری کتابوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں رکھتے، مرتبے کے اعتبار سے نہیں ہے، منصب نبوت کے اعتبار سے سارے نبی ہیں۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، روح مبارکہ کو پیدا فرمایا، اور اب تک وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی ہی ہیں، ان کی نبوت چھینی نہیں گئی۔ ہاں البتہ ان کے بعد تشریف لانے والے نبی نے پہلی نبوت کے بعد جو احکامات الہی ان کو سنائے، ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ میرے کریم یہ معاذ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ نہیں کہ ان سے نبوت چھین لی گئی ہے، نہیں، نبوت چھینی نہیں گئی ہے، ان کی نبوت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات تھیں وہ حسن اختتام کو پہنچی، پھر آخر میں میرے کریم آقا رسول عربی کی اب تعلیمات ہیں، اب ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں کہو ہم ان میں کوئی بھی تفریق نہیں رکھتے، سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مراتب کے اعتبار سے میرا اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں نے اعظام میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نفس رسالت میں، نبوت میں سارے نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ درجات کے اعتبار سے کوئی اولو العزم پیغمبر ہیں اور کوئی وہ ہیں جو سید الانبیاء ہیں۔ نبوت کے اعتبار سے سارے نبی برابر۔ رب کریم فرماتا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یوں کہہ دو کہ ہم نحن لہو، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور مسلمون، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی مرضی نہیں کرتے، ہماری اپنی رضا نہیں ہے، ہماری رضا وہی ہے جو ہمارے رب کی رضا ہے۔
ہم اسی کو مانتے ہیں جس کو ماننے کا حکم ہمارے رب نے دیا ہے۔ ہم اپنے رب کے کسی بھی حکم میں کوئی بھی ترمیم کرنے کے مجاز نہیں ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے ذریعے ہمیں عطا فرما دیا، جس انداز سے عطا فرمایا، میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے صحابہ سے فرمایا تھا، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں وہ کر لو، جس چیز سے منع کروں رک جاؤ، اگر میں خاموش رہوں تم بھی چپ رہو، جی چاہے تو کر لیا کرو، نہ جی چاہے تو نہ صحیح۔ گویا یہ بھی حکم ہے، جی چاہے تو کر لو، نہ جی چاہے تو نہ صحیح، یہ بھی حکم ہے۔ آج ہم نے اپنی مساجد میں کارپیٹ بچھا رکھے ہیں، ہم نے اپنی مساجد میں پنکھے لگا رکھے ہیں، اے سی لگا رکھے ہیں، ہم سنگ مرمر کے فرش لگواتے ہیں اپنی مساجد میں۔ میرے نبی نے تو لگایا تھا، صحابہ نے تو نہیں لگایا، تابعین نے تو نہیں لگایا، پھر ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کیا یہ حرام ہے؟ نہیں، کیونکہ میرے نبی نے منع نہیں فرمایا، فرمایا تھا چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ اب اے سی لگانا بھی ضروری نہیں ہے، نہ لگانا بھی حرج نہیں ہے، جو چاہیں آپ کر لیں، پنکھا لگائیں یا نہ لگائیں، کارپیٹ بچھائیں یا چٹائی بچھا لیں، ننگی زمین پر نماز پڑھ لیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس بات سے میں تم کو منع کر دوں رک جانا، جس کا حکم دوں کر لینا، وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اللہ فرماتا جو رسول رحمت تمہیں عطا فرما دیں وہ پکڑ لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ جہاں میرے نبی خاموش ہیں وہاں تم اپنی مرضی سے حلال و حرام نہیں کر سکتے، تمہیں جی چاہے تو کر لو، نہ جی چاہے تو نہ صحیح، دونوں ہی صورتیں جائز ہوگی۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں اور کہہ دو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور گردن جھکانے والے ہیں، یعنی جو رب کا حکم ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ پھر سادہ سے لفظوں میں کیا ہوا، یہ چٹائیاں بچھانا رب کا حکم ماننا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ بھئی میں بتا تو چکا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اگر میں منع نہ کروں تو پھر تمہارا جی چاہے تو کر لیا کرو، ہم نے کر لیا۔ اب یہ نبی کا حکم مانا کہ نہیں مانا؟ نبی کا حکم مانا نا کہ ہم نے یہ کر لیا۔ بجلی کی تار کو ہاتھ ہم نہیں لگا رہے، حضور نے نہیں منع فرمایا، رب نے فرمایا کہ خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، رب نے نام تو نہیں دیا کہ بجلی کی تار کو ہاتھ نہ لگانا، ہم نہیں لگاتے تو کس کا حکم مانتے ہیں؟ رب کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہیں۔ فرمایا تھا کہ جو تمہیں پسند آئے کر لینا، نہ پسند آئے نہ کرنا، میری طرف سے یوں اجازت ہے۔ گویا پھر کرنا بھی نبی کا حکم ماننا ہے، نہ کرنا بھی نبی کا حکم ماننا ہے۔ یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گردن جھکانے والے ہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔